بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب والا خان صاحب کی جانب سے آج ایک بڑا اعلان سامنے آیا اور حیرت انگیز ایک اعلان سامنے آیا۔ انہوں نے ایک طریقے سے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اسلام آباد دوبارہ جائیں گے، اور اس میں کوئی نئی رائے نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا اعلان نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی یہ بات کہتے تھے، لیکن سی ایم کے پی نے ان کی بات پر ایک مہر ثبت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات بولی ہے، جب سے وہ لانگ مارچ انہوں نے کال آف کیا تھا، ختم کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے تیاری مکمل نہیں تھی۔ انہوں نے اس تاثر کو ختم کیا، زائل کیا کہ جناب ڈیل ہوئی ہے۔ ڈیل کوئی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہماری تیاری نہیں تھی۔ اب تیاری غالباً شاید اسی وجہ سے تھی کہ جو ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا، 7,000 کے قریب شیل برسائے گئے تھے، اس شیل سے نمٹنے کے لیے، ریاستی مشینری سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس تیاری مکمل نہیں تھی۔ اب عدالت کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، اور عدالت کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ تو جب عدالت کا فیصلہ آئے گا اس پر بات کریں گے۔ لیکن جناب خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا اعلان یہ ہے کہ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی ایم کے پی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میں اب یہ تیاری مکمل کر کے جاؤں گا خان صاحب کے ساتھ کہ بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے تو کے پی کی پولیس استعمال کی جائے گی، اور اس پولیس کو رکاوٹیں ہٹانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رکاوٹیں صرف کنٹینرز تھوڑی ہوتی، رکاوٹیں صرف اس طرح کی تھوڑی ہوتی کہ آپ نے صرف راستے بند کر دیے۔ رکاوٹیں جناب پولیس کی نفری تعینات کی جاتی ہے، وہاں پر شیلنگ ہوتی ہے، باقاعدہ سے ریاستی مشینری کا استعمال ہوتا ہے، پولیس اہلکار وہاں پر لاٹھی چارج کرتے ہیں، اور لاٹھی چارج اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ پولیس کے مطابق یا حکومت کے مطابق یا ریاست کے مطابق جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ریاست کے حق میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو روکنے کے لیے ریاستی مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ اب آپ ایک طرف سوچئے، سامنے اسلام آباد کی پولیس ہوگی، پنجاب پولیس ہوگی، لیکن اس کے دوسری طرف خان صاحب یا خان صاحب کے لوگ تو ضرور ہوں گے، لیکن اس کے آگے کون ہوگا جناب؟ کے پی پولیس ہوگی، خیبر پختونخوا کی پولیس ہوگی، جو کہ ہماری ریاست کے اندر ہی آتی ہے، اس کے باہر نہیں ہے۔ تو کیا اس وقت پولیس کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا کے پی کے جو سی ایم ہیں، چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کا یہ بیان کیا قابل ستائش ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی مذمت کی جانی چاہیے؟ اگر آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، آپ عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہے، عوام کو استعمال کیجئے۔ اگر آپ نے باہر جانا ہے، آپ خود نکلیے، آپ آگے چلیے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ لوگ ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اگر آپ کے پاس لوگ ہیں، میں تو یہ کم فگر بتا رہا ہوں، 20-25 لاکھ کی فگر کا تو خان صاحب نے خود ایک بات کہی تھی نا، کانفیڈنٹلی کہی تھی۔ تو کسی قسم کی بھی، پاکستان کی پولیس تو چھوڑ دیں، دنیا کی کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کی پولیس اتنے بڑے ہجوم کو، عوام کو ہرگز نہیں روک سکتی۔ لیکن پولیس کا استعمال کر کے سی ایم کے پی نے اس بات پر مہر ثبت کر دی ہے کہ جناب خان صاحب کے پاس شاید لوگ نہیں ہیں، اور شاید خان صاحب اتنی ریاستی مشینری کو استعمال ہونے سے نہیں اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی جناب۔ دوسری بات، جب سے خان صاحب نے انہوں نے استعفیٰ تو نہیں دیا، خیر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، لیکن اس کے بعد صرف علی محمد خان صاحب ہی پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، اور اپوزیشن میں پوری جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سب غائب تھے، یعنی خان صاحب کے جتنے لوگ تھے سب غائب تھے۔ اس کے بعد سے خان صاحب نے بات کہہ دی تھی، ان کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ نہیں جائیں گے۔ لیکن میں ہمیشہ سے اس بات کو کہتا ہوا آیا تھا کہ یہ جو کام خان صاحب کر رہے ہیں کہ اگر مجھے حکومت ملے گی تبھی میں پارلیمنٹ میں رہوں گا، اگر مجھے حکومت نہیں ملے گی تو میں اس پارلیمنٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ریاست اس طرح سے نہیں تسلیم کرتی ہے چیزوں کو۔ آپ یہ دیکھیے 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے، نون لیگ کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس الیکشنز پر برملا طور پر اظہار کیا گیا تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی۔ نون لیگ نے تو اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، سابق صدر آصف علی زرداری نے نون لیگ والوں کو بنایا تھا کہ جناب جیسے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، پارلیمنٹ ہے، جمہوریت کا سفر آگے چلتے رہنا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو تھمنا نہیں چاہیے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو جمہوریت ہماری بڑی مشکل سے پٹری پر آئی ہے یہ پھر پٹری سے پھسل جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں، خان صاحب نے جو پالیسی ہے ان کی یہ تھی کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس نہیں جائیں گے، ہم نے استعفے دے دیے ہیں، اور اب وہ استعفے منظور تو ابھی نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود استعفے دینے سے پہلے جو مراعات ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ اب دوسری چیز آپ یہ دیکھیں، ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جن لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، 25 اراکین تھے، 5 تو الگ کر دیں کیونکہ 5 تو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں جو خواتین کے لیے ہوتی ہیں، منورٹیز کے لیے ہوتی ہیں، 3 خواتین کی ہیں اور 2 منورٹیز کی ہیں۔ 5 مخصوص نشستوں کو تو آپ الگ کر دیجئے، 20 پر انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اب 20 پر جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس میں حصہ لے رہی ہے۔ اب جناب کوئی ان سے سوال کرے
کہ آپ جس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، جس پنجاب کی پارلیمنٹ کو آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ اس میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو فیصلہ خان صاحب نے یہ کیا ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا فیصلہ کیا۔ ہر چیز کو آپ کو روڈوں پر نہیں لے کے جانا چاہیے، جو کہتے ہیں نا آخری ہتھیار، آخری پتہ سب سے پہلے نہیں کھیلنا چاہیے۔ آپ کے پاس تمام راستے بند ہو جائیں، آپ ضرور جائیں روڈ پر، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ روڈ کی طاقت آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ وہیں سے شاید پارلیمنٹ کی راہداریوں تک آئے ہیں، آپ نے روڈ پاور، عوام کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی آپ نے پارلیمنٹ کی راہداریوں تک پہنچے ہیں، تو آپ کے لیے سب سے بڑا پتہ وہی ہے اور سب سے مضبوط پتہ وہی ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا سب سے جو ترپ کا پتہ ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خان صاحب نے شاید جذبات میں آ کے، خان صاحب نے شاید جذباتی ہو کے اس چیز کو پہلے کھیل دیا۔ اب خان صاحب عدالت بھی جا رہے ہیں، عدالت کی جانب سے بھی فیصلہ آئے گا، اور جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد بات کریں گے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ ہمیں احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ پھر دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں بھی جائیں گے، ضمنی انتخاب بھی لڑیں گے، جو 25 نشستیں ہیں اس میں سے 5 آپ مائنس کر دیں، 20 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ لیٹس سی، اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میں عوام ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جلسے، جلوس، دھرنوں سے نہ حکومتیں آتی ہیں نہ ہی حکومتیں جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو 2014 میں نون لیگ کی نواز شریف صاحب کی حکومت جا چکی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ ہی دھرنوں سے، نہ ہی جلسے سے، نہ ہی جلوسوں سے حکومتیں آتی ہیں اور نہ ہی جاتی ہیں۔ عوام کی تعداد سب سے زیادہ جو ہے جناب مولانا جب بھی جلسے کرتے ہیں نا ان کے ساتھ بڑی ہوتی ہے، تو کیا وہ آج تک وزیر اعظم بن سکے؟ جلسے کی اگر بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، کراچی کے اندر بڑا شاندار جلسہ وہ کرتے ہیں، تو کیا وہ اب حکومت بنانے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ جلسہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کو سیاسی ایکٹیویٹی تک رکھیں، بالکل درست ہے۔ آپ ضمنی انتخاب میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی عوام آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، اور اگر ان 20 نشستوں میں سے کچھ بھی نشستیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو آپ دھڑلے سے الیکشنز کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ابھی الیکشنز کے مطالبے سے دستبردار تو وہ نہیں ہوئے، لیکن جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تیسری اہم چیز میرے ویلاگ کی یہ کہ جناب خان صاحب اب مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے جن کو کہتے تھے یہ چور اور ڈاکو ہیں، میں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا اپوزیشن لیڈر، جب وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، ہم باقی معاملات کے لیے، میثاق معیشت کے لیے، XYZ کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقیقی مسائل کے لیے جس کی طرف کوئی آنا نہیں چاہتا ہے، کوئی بات کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔